یہ میں نے تو کل شبلی صاحب کو جب سنا ہے شاہ زیب کے شو میں، اس کے بعد ہی مجھے تو سن کے اس قدر برا لگا ہے، اور حیرانگی اس بات کی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس ہے، جن کو پتہ ہے اصل پرابلم کا بھی، جو کلیم کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارا خیال رکھنا ہے اپیرنٹلی. اگر وہ لوگ بھی اتنی غیر ذمہ داری سے اس کو ایز اے میٹافور یوز کریں گے تو پھر باقی قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اس سوچ کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ دوسرے کے کرب کو نہیں سمجھتے، اس کی گہرائی کو سمجھے بغیر صرف یہ دیکھ کر کہ چونکہ اس معاملے پر سب بول رہے ہیں یا سب کو یہ دکھ ہے، معاملہ آج کل اٹھا ہوا ہے تو ہم اسی کو ہی تقابل میں استعارے میں استعمال کر لیتے ہیں اور ہماری واہ واہ ہو جائے گی. یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. آپ خواتین کے، آپ کا صدر خواتین کے لباس کے حوالے سے بات کر لے، آپ کی کسی بڑے ادارے کا بڑا سربراہ بات کر لے، اسکرٹ کا سائز اور یہ اور وہ، تو مطلب اور پھر اور کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا، چوڑیاں پالا ہے. مطلب 21ویں صدی میں ہم ابھی تک اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک کیسے ترقی کرنے کا سوچ سکتا ہے اگر آپ اپنی 50% جو پاپولیشن ہے اگر اس کے بارے میں اس طرح بات کریں گے اور اس کو ایکول رائٹس نہ دینے کے بجائے ابھی تک آپ ان کے بارے میں یہی بات کریں، او تو کی عورتیں وغیرہ ہو رہے ہیں، تو چوڑیاں پال ہے. ابھی بھی اگر یہ ہوگا تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ مجھے تو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی ہے. یا پھر یہ کہنا کہ اے نخرے، عورتاں والے نخرے، اے عورتاں دی طرح ہنجو. اور جو عورت تھوڑا سا کچھ اونچی آواز میں بات کر لے یا کوئی اسرٹ کر دے اپنی بات تو اس کو ویسے کہنا اے تو پاگل ہے، اچھا بول دی ہے. اور وہی باتیں اگر مرد کرتے ہیں تو وہ مرد کے بچے بن جاتے ہیں. نہیں، پاگل، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ مرداں وانگ خسریاں وانگ. خسرا لفظ، خسرا کو بھی میٹافر کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں آپ باتیں سوچنے کے ریپ کلچر اینڈ ٹرانسجینڈر، یہ آگے جسے کہنا چاہیے ایک ستائے ہوئے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، اور ہم انہی کا مذاق اڑا کے ان کو اور اس کے اوپر کاری ضرب لگا رہے ہیں کہ ہاں واقعی خسرے تو ہیں مذاق اڑانے کے قابل. اور یہ بتانا کہ عورت کمزور ہے، آپ نے کسی کی بزدلی یا کمزوری کے اوپر ہٹ کرنا ہے تو اس کو عورت بنا یا عورت کہہ دیں یا اس کو ٹرانسجنڈر نہیں، خسرا کہہ دیں. جی بالکل. اور پھر یہ اس بات پر اصرار کیا جائے کہ جو کہا ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس پہ ہنسنا بھی ہے، اس پہ یہ مذاق والی بات ہے، اس پہ ہاں 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 کہہ کے بھی ہوتا ہے خسرا ہو خسرا، اونچا بول رہے ہیں یا کسی کے چہرے کا مذاق اڑانا ہے یا اور کچھ نہیں ہے. تو آپ نے ذو معنی الفاظ میں فنی خرابی اصطلاح استعمال کرنی ہے. جی. اور پھر یہ سوچے بغیر کہ کسی بڑی سیاسی جماعت یا چھوٹی بھی کوئی سیاسی جماعت ہو، اس کا کوئی چیئرمین ہے یا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تو لوگوں نے جو کیا اور جن لوگوں نے کیا، میں تو حیران ہوں کیونکہ وہ ہمارے ملک کے سب سے اونچے عہدوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اور اگر وہ آ کے اس طرح کے مذاق، پوری قوم آپ کو سن رہی ہے اور آپ یہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہاں پہلے وہ مرد تو بنے. شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو؟ وہ ان کے نزدیک مرد بننا شاید یہ ہو کہ سینکڑوں لوگوں کو مار کے مکے لہرانا. ہاں شاید ان کے ہاں یہ مردانگی یہ ہوگی. مردانگی. لیکن یہ پاسے باتیں ہو چکی ہیں، اب دنیا اس طرح نہیں چل رہی ہے. پوری دنیا میں یہ ایک فورس ہے عورت کی، 50% پاپولیشن عورت ہے پوری دنیا میں. آپ اس کو نظر انداز اب کر کے ترقی نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو کنڈیشننگ ہمارے ذہنوں کی یہاں پہ آنے والی نسلوں کی بھی کی جاتی ہے ان باتوں کے ذریعے، اب اس پہ بولنا ہے، اس پہ آواز اٹھانی ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. کا کلچر شروع کرنا ہے. اب ریپ کلچر بہت ہو گیا، اب ہمیں یہ کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ بس بہت ہو گئی. تو عفت، آپ کے خیال میں یہ جو بات ہوتی ہے کہ مرد روتا نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں، اگر مرد نہیں روتا ہے تو اپنا بڑا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ رونے سے بڑا سکون ملتا ہے. اگر آنسو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سسٹم میں ڈالے ہیں تو ان کا کوئی کام ہوگا ہی. یہ تو نہیں ہے کہ ان کے آنسو نہیں بنتے، بس وہ استعمال نہیں کرتے. اور ہم عورتیں تو کرتی ہیں استعمال، اور میں تو کروں گی جہاں میرے دل کو کوئی بات لگے گی، کبھی خوشی میں کبھی غم میں مجھے رونا آئے گا، اور میں اس کو اپنی کوئی کمزوری نہیں سمجھتی ہوں. یہ میری اندر کی ایک فیلنگ ہے، اور یہی فیلنگ مرد کی بھی ہے. اور میرا تو بھی بیٹا نہیں ہے، لیکن اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کی ایسی تربیت کرتی جیسے میں نے اپنی بیٹی کی ہے. اگر ہماری اسمبلیوں میں، قانون ساز اسمبلیوں میں، ہمارے اپر لوور ہاؤس میں اگر خواتین کی نمائندگی زیادہ ہو
تو یہ جو ذومعنی گفتگو ہوتی ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے؟ بالکل کمی آئے گی، بالکل کمی آئے گی، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. میں تو کہتی ہوں پولیس میں عورتیں زیادہ ہونی چاہیے اسپیشلی، کیونکہ ایک سینسٹیوٹی جو چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایسے جگہوں پہ جہاں پہ عورت کا ہونا ضروری ہے، وہاں پہ ہمیں عورت افسرز کو وہاں پہ ضرور تعینات کرنا چاہیے جہاں پہ عورتوں کے ساتھ جینڈر بیسڈ جو کرائمز ہوتے ہیں. اور جہاں پہ بھی آپ کسی بھی آفس کے ماحول میں جہاں خواتین اگر زیادہ ہوتی ہیں، وہاں کا ماحول آٹومیٹکلی جسے کہنا چاہیے بہتر ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں افشا، کیا ہم ریپ کلچر کو اور تقویت دیتے ہیں اس طرح کے بیان سے؟ میرا خیال ہے دیتے ہیں، اور پھر تھپکی بھی دیتے ہیں کہ ایسی بات کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے، بلکہ ایسے استعارے استعمال کرنا، عام گفتگو میں اپنے مخالفین کو خسرا کہنا یا کسی کی بزدلی کا مذاق اڑانا، اور ریپ جوکس کو نارملائز کرنے کی طرف دھکیلنا. آپ دیکھیں آپ کا سوشل میڈیا پورا بھرا ہوتا ہے لوگوں کی نجی محافل میں ریپ جوکس کو ایسے عام طریقے سے لیا جاتا ہے، اور پھر کہے بھی لگائے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بات کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. تو اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے افشا؟ ہم تو تھک گئے یہ بحث کر کے کہ جہاں پر ایسی گفتگو ہو رہی ہو وہیں پر شٹ اپ کال دی جائے. تو چاہے آپ آپ سمجھیں کہ آج کے اس پروگرام میں میں اور آپ کسی کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں. ہاں، کوشش تو کریں گے، کوشش تو ہم نے کی ہے ضرور.